جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم. میں ہوں ڈاکٹر ہربلسٹ عبدالسمیع، ہمدرد یونیورسٹی. میں ڈاکٹر اکرم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر موقع دیا اور یہ پروگرام اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ ایک معلوماتی ہے اور کرنٹ نالجز جو ہیں اس کے اوپر آپ سب کو سننے کو ملتی ہیں. ہمیں بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی میرا آج کا ٹاپک جو ہے منکی پاکس کے اوپر ہے. منکی پاکس اس وقت ہاٹ ہے ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو اس وقت اس کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہر طرف ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ کووڈ کی طرح ہمارے پر پھر دوبارہ پابندیاں تو نہیں لگ جائیں گی اور کیا ہوگا. تو بہرحال ہے تو خطرناک چیز ہے، کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرح لائف تھریٹننگ ٹائپ کی چیز اس کے اوپر ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ کوئی صحت کے لیے، زندگی کے لیے کوئی اس کے اوپر مشکل ہو جائے، لیکن یہ کہ صحت کے لیے خطرناک ہے. اور اگر ہم احتیاطیں کریں تو ہم جس طرح کووڈ سے بچ نکلے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم منکی پاکس سے بھی بچ جائیں گے. لیکن احتیاطیں چاہیے جو کہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ہمیں ماسک لگانا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، ایسے بیمار لوگوں سے تھوڑا سا دور رہنا ہے، ان سے جو احتیاط کرنی ہے گی. لیکن ہم جن چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، نہ ہم نے کووڈ میں احتیاط کی اور نہ اس کے بعد کری ہے. تو جنہوں نے نہیں کی احتیاط ان میں سے زیادہ تر لوگ پھنس گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو، زندگی کو گنوایا بھی ہے اور بیمار بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے پیسہ بھی خرچ ہوا ہے. بہرحال میں اس وقت بات کر رہا ہوں منکی پاکس کی کہ کچھ عرصے سے یورپی خطے اور دنیا کے دیگر ممالک میں منکی پاکس کی بیماری اب سننے میں نہیں آتی تھی. شروع میں تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ منکی پاکس بھی کوئی بیماری ہے، حالانکہ یہ کافی عرصے سے ہے. میرا خیال ہے کہ تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہوں گے. ایگزیکٹ تو میں نے اس کو ابھی تک نہیں سرچ کیا، لیکن تقریباً اتنے سال ہو گئے ہیں اس بیماری کو. اور بہرحال ہم اس وقت جو ہے اب ہمارا جو ہے نا اس بیماری کے پھیلنے کی اطلاعات ہیں، کیونکہ یورپی خطے میں نہیں ہوتی تھی. یہ بیسیکلی افریقن اس کی بیماری تھی جو کہ افریقہ کے حصوں میں زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب یورپ میں، امریکہ میں اور اس طریقے سے، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی 2-3 کیس سننے میں آ گئے ہیں کہ پاکستان میں بھی منکی پاکس کی بیماری یا منکی پاکس کے پیشنٹ نظر آئے ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ باہر سے آتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں ایسے اہم معلومات کہ یہ وبا کیوں پھیلتی ہے اور لوگوں کو خاص طور پر اور خود کو اس انفیکشن سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اصل میں منکی پاکس جو ہے نا غیر معمولی سا وائرل انفیکشن ہے. یہ کوئی معمولی چیز بہرحال نہیں ہے. یہ غیر معمولی قسم کا انفیکشن ہے. یہ عام طور پر وسطی اور مغربی جو افریقہ کے جنگلاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانوروں کی بیماری ہے. جانوروں کو یہ الرجیز عام طور پہ ہوتی ہے، جیسے منکی خاص طور سے ہے کیونکہ انسانوں کے وہ بھی بہت قریب رہتا ہے. تو یہ جانوروں میں بیماری جو کہ منکی کے سے پھیلی ہے، اور اسی لیے سے منکی پاکس کہتے ہیں. جس طریقے سے چکن پاکس وغیرہ میں دانے اور چھالے بنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہاں، میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کتنے سال ہے، تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں کہ اس سے یہ اطلاعات جو ہے انسانوں میں بھی پھیلنے کی مل رہی ہیں. ہو سکتا ہے جو لوگ جنگلوں میں زیادہ جاتے ہیں، شکاری لوگ ہیں، جب وہاں پہ ان لوگوں نے یا جو چڑیا گھر وغیرہ میں جو لوگ اپنے جانور پکڑ کے لے کے آتے ہیں، ان لوگوں سے بھی یہ بیماری جو ہے اور لوگ انسانوں کے اندر یا شہروں میں پھیلنا شروع ہوئی ہے. منکی پاکس عام طور پر انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے، کیونکہ اس وائرس کو جسم میں داخل ہونے کے لیے بہت قریبی جسمانی رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جو جانور سے بہت قریب رہے ہیں، جانور کو کھلا پلا رہے ہیں، اس کے ساتھ سو رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں یا اس کو نہلا دھلا رہے ہیں، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، تو ان جانوروں سے وہ انسانوں میں پھیلتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے بالکل ان انسانوں سے دوسرے انسانوں کو جو ان انسانوں کے قریب ہیں جن کو منکی پاکس ہو چکا ہے، تو ان سے بھی پھیلے گی. لیکن یہ کہ ایسے ہوا میں اڑ کے نہیں پھیل رہی ہوتی جیسے عام طور پہ وائرل انفیکشن پھیل جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیشہ ایک قریبی رابطے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ جسمانی ہو، ٹچ ہو ایک دوسرے سے، ان کے ساتھ وہ ایک بستر پہ سو رہے ہوں. یہ عام طور پر پھٹی ہوئی یا زخم والی جلد ہے، جیسے جلد میں کوئی زخم تھا، اس زخم کے اندر سے کسی کو دوسرے کو وہ زخم لگ گیا ہے، یا جلد ہے، آنکھیں ہیں، ناک، منہ ہے، متاثرہ شخص کے زخموں یا جسمانی رطوبتوں یا سانس کے ذریعے رابطہ میں. تو سانس بھی بہت ہی زیادہ قریبی سانس ہے، جیسے ہم کسنگ کرنا کہتے ہیں، منہ چومنا کہتے ہیں. تو اگر اس قسم کی چیز ہو تو اس سانس کے ذریعے یہ رابطہ ہوتا ہے، تبھی وہ یہ ممکن ہے گا.
ورنہ دور سے ہونے میں ممکن نہیں ہے. متاثرہ لوگوں کے استعمال میں آنے والے کپڑے ہوں، بستر ہو، تولیہ کے ساتھ بھی، یعنی کہ ایک تولیہ سے اس نے منہ پوچھا تھا، اسی تولیہ سے دوسرے ایک نارمل شخص نے بھی اگر منہ پوچھا ہے تو وہ اس کو متاثر کر سکتا ہے. عام طور پر یہ بیماری جو ہے نا تیزی سے نہیں پھیلتی ہے، ایک دم وائرل ہے کہ یہ پورے میں علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئی، شہر کے شہر متاثر ہو گئے. ابھی تک تو اس کے بارے میں اس طریقے کا نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھیں ہمارے جو ریسرچرز ہیں یا جو اس کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر اس کا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کی روک تھام کی جائے، اور بہت ساری چیزیں ابھی تک اس میں ان نون ہیں. اچھا، ابھی تک اس لیے یہ خطرناک بھی نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر پھیلی نہیں ہے، یہ بہت ہی مختصر اس کے اوپر ہے. اس میں سے زیادہ تر جو متاثرہ افراد ہیں وہ علاج کی ضرورت کے بغیر چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر علاج نہ بھی کریں تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو خیر جیسے ملکوں میں بھی خاص طور سے جو ہے اس کو شروع میں لوگ چکن پاکس ہی سمجھتے ہیں کہ جی، کیونکہ یہ جو موسم ہے جو بہار کے بعد، موسم بہار کے بعد اب گرمی کا موسم آتا ہے، خاص طور سے مارچ اپریل ہے، اس میں خاص طور سے چکن پاکس، خسرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ پھیلتی ہیں. تو اس کو شروع میں تو لوگ چکن پاکس ہی سمجھیں گے اور سمجھتے رہے. لیکن یہ بیماری شدید ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر علاج کی ضرورت کے بغیر چند ہفتوں میں مریض ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. یہ بیماری شدید ہو سکتی ہے، لیکن کن لوگوں میں؟ خاص طور پر ان لوگوں میں جیسے چھوٹے بچے ہیں جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، حاملہ خواتین ہیں، بزرگ افراد ہیں جن ان کی بھی امیونٹی کم ہو چکی ہوتی ہے، یا ویسے بیمار افراد ہیں جو کہ مستقل دواؤں کے اوپر ہیں یا ان کی امیونٹی بہت زیادہ کمزور ہو، ان کا دفاعی نظام بہت کمزور ہو، تو ان لوگوں کو بھی بہت شدید ہو سکتی ہے. لیکن ایک نارمل آدمی کو شاید اتنا زیادہ یہ سب کچھ نہ ہو. منکی پاکس سے جو متاثرہ شخص ہے وہ 6 سے 13 دنوں کے درمیان اس کے اندر علامات پیدا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب آج اگر اس کو انفیکشن لگا ہے تو جسم لڑتا رہے گا، کرے گا، اس میں جسم میں جا کے اس کے جو مختلف چینجز ہوتی رہیں گی، تو 6 سے 13 دنوں کے اندر اس میں علامات پیدا ہونا شروع ہوں گی، اور اس میں عام طور پر 21 دن تک لگ سکتے ہیں. سب سے عام علامت کیا ہے جی؟ مطلب بخار ہے، سب کچھ ہے، لیکن عام علامت جو ہے ایک چھالے نما دانہ ہے، جیسے چکن پاکس میں نکلتا ہے کہ ایک چھالا ہے، حالانکہ اس میں چکن کا کہیں تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اسے چکن پاکس ہی کہا جاتا ہے. ایک چھالے نما دانہ ہے. یورپی خطے میں جو ہے وہ حالیہ وبا کے دوران زیادہ تر کیسز جنسی صحت کے کلینکس میں ملے ہیں. یہ ایک اس کا خاص پوائنٹ ہے کہ جنسی کلینک ہے جس میں مریض اپنے جنسی اعضاء اور مقعد یا اینس پر زخموں کے ساتھ موجود ہیں، جن کے وہاں پہ جو زخم موجود ہیں خارش کے ساتھ، ان کے جو ہے بخار ہے، پٹھوں میں درد ہے، سردی لگنا، تھکن، سر درد، گلے میں خراش، سوجن، بڑے ہوئے لمف نوڈس، خاص طور پر گروئن ایریا اور گردن ٹھوڑی کے نیچے یا بغلوں میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں. اچھا، جنسی اعضاء کے ہم جو کلینکس ہیں خاص طور پر مین ٹو مین جو ہے، جو لوگ یا گے جو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ابھی تک زیادہ دیکھا گیا ہے. فیمیل کے حوالے سے اتنا نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ابھی تک اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور مستقل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو آگے دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. ابھی تک جو علامات ہیں، جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے زیادہ تر علامات جو ہیں ہلکے ہیں، تاہم دانوں میں بہت خارش یا تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف دہ ہوتے ہیں، تقریباً 14 سے 21 دنوں میں ٹھیک ہوتے ہیں. تاہم یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو منکی پاکس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں تاکہ وہ اس بیماری سے باخبر رہیں اور دوسروں کو یعنی کہ جو بیماری پھیلانے کا باعث نہ بنے، اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں وہ اپنے ڈاکٹر کو مطلع کریں. اچھا، جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ علامات جو ہے نا عام طور پر 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اینٹی بایوٹک یا درد دور کرنے والی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جسم میں درد ہے یا انفیکشن ہوئے ان کو کوئی پھیل رہا ہے، تو پھر یہ ڈاکٹر جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ درد کی دوا کتنی دینی ہے اور انفیکشن کو دور رکھنے کے لیے کیا اینٹی بایوٹک استعمال کرنی ہے. ابھی تک کوئی اس کے اوپر پرسکرائب باقاعدہ تو کی نہیں گئی ہے کہ کیا کرنی ہے، جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی تو ان کے دینی ہے. جیسے کووڈ کے اندر تھا، کچھ مخصوص دوائیں تھیں، پوٹلی بنا کے دے دی جاتی تھی کہ بھائی یہ سب کھانی ہے چاہے علامات ہو یا نہ ہو، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو کچھ ابھی تک کی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہے. ابھی تک منکی پاکس سے بچاؤ کے لیے ایک نئی ویکسین کی منظوری دی گئی ہے کہ یہ ویکسین جو ہے منکی پاکس سے بچا سکتی ہے، جو خاص طور سے جو لوگ بھی دوسرے ملکوں سے سفر کر رہے ہیں افریقی ممالک میں خاص طور سے، تو ان لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. لیکن ابھی بھی اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہے، خود یورپی ممالک میں بھی یہ نہیں آسانی سے مل رہی. تو پاکستان میں تو خیر فی الحال بہت مشکل کام ہے. جب کہ خبر میں نے سنی تھی
کہ پاکستان نے بھی UNO سے کہا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے منکی پاکس کی ویکسین دی جائے. تو پچھلے کچھ سالوں سے مسافروں کے ذریعے منکی پاکس کے پھیلنے کے واقعات سامنے آئے ہیں اور یہ سب تشویشناک ہیں. مطلب مسافروں کو جو یعنی کہ لازمی چیز ہے، یہ لوگ جہاز سے جو سفر کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ رہے ہوتے ہیں یا دوسرے ملک سے آ رہے ہوتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارا کیا تھا. یار ایئر لائن والے بھی کوئی اتنی ڈیٹیل تو کبھی نہیں کسی سے پوچھ رہے ہوتے. تو یہ بیماری جو ہے مسافروں کے ذریعے دوسرے ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے. خاص طور سے یہ کووڈ بھی تھا، وہ بھی اسی طرح ہی پھیلا ہے کہ اس ملک سے دوسرے ملک یا پاکستان میں تھا، جیسے بسوں کے ذریعے دوسرے ممالک سے، خاص طور سے افغانستان، ایران اور عراق سے جو لوگ واپس آئے تھے ان کے ساتھ ہی بہت زیادہ کووڈ کا مسئلہ ہوا تھا. تو اسی طریقے سے یہ بیماری بھی ایک سے دوسرے ملکوں میں پھیل رہی ہے. پھر بھی ابھی تک یہ مرض محفوظ ہے اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں یا جنسی طور پر محفوظ اور اپنے پارٹنر تک رہنے والے لوگوں کو اس کا خطرہ نہیں ہے. جو لوگ جنسی طور پر بے روی کا شکار ہیں، ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں یا گے ٹائپ کے لوگ ہیں، مین ٹو مین والا معاملہ ہے، ان کو ابھی تک زیادہ اس کا خطرہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بیماری ہوگی. اچھا، چکن پاکس وائرس کی دو معروف قسمیں ہیں، مغربی افریقی ٹائپ اور وسطی افریقی ٹائپ. یعنی کہ ان دو افریقی ممالک کے اندر ہے کہ مغربی قسم تھوڑی سی چینج ہے، لیکن بہرحال ہمیں تو اس کے اوپر دونوں صورتوں میں طریقہ عمل جو ہے یا کہنا چاہیے کہ علاج جو ہے یا احتیاطیں جو ہیں دونوں کی ایک ہی جیسی ہیں گی. کانگو ٹائپ اب تک اس خطے میں رپورٹ کیے گئے تمام کیسز جو ہیں مغربی افریقی نوعیت کے ہیں. یہ بہت ہی کم شدید بیمار کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ موت کا سبب تو ابھی تک نہیں بنتے ہیں، لیکن ماہرین ابھی تک ان کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں پوری تحقیقات کی ابھی بھی ضرورت ہے. بلکہ عام حکیموں کو، حضرات کو، ہربلسٹ کو یا جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ ہر مریض کو ذرا سا تفصیل سے یا ان کے دانے یا پھوڑے پھنسی کوئی آئے تو ذرا غور سے اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں. منکی پاکس سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ خطرہ جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ ایسے شخص کو متاثر کرتا ہے جو کسی متاثرہ فرد یا اس کے زیر استعمال رہنے والے چیزوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے. یعنی اس کے کپڑے دھو رہا ہے کوئی مریض ہے گا، اور جیسے دھوبی کو کہہ لیں ہم، یا ڈرائی کلینرز ہیں جو ایسے مریض کے کپڑے دھو رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ہر انفیکشن سے متاثر ہونے والوں میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان میں ہی ہوتا ہے گا، کیونکہ ہر بیمار ہر شخص جو ہے اسی میں ہی جاتا ہے. تو جیسے ہیلتھ ورکر ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں یا پیرامیڈیکل اسٹاف والے ہوتے ہیں. جبکہ غیر محفوظ جنسی کارکنان یا ملٹیپل سیکس پارٹنر رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے کئی سیکس پارٹنر ہوتے ہیں یا ہر جگہ منہ مارنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے یا ان کے بھی گھر والے، کیونکہ لازمی چیز ہے کہ جب وہ لوگ کہیں دوسری جگہ منہ مار کے آئیں گے پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ یا اور کسی اور دوسرے اپنے دوست کے ساتھ، تو وہ اس بیماری کو اندر ٹرانسفر کر دیں گے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کہ گھر میں ان کی تولیہ، کپڑے اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی دوسرے لوگ استعمال کریں گے. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جبکہ دوسرے گروپ جو ہے اس میں حاملہ خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، معمر افراد ہے، بزرگ افراد ہے، شدید بیمار لوگ بھی ہیں، وہ سب متاثر ہوتے ہیں اور ان مریضوں کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، دنیا نے ابھی ابھی جو ہے کووڈ-19 کا بہت قریب سے مشاہدہ تجربہ کیا ہوا ہے، اور دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد ابھی تک جو ہے نا وہ کووڈ-19 کے خوف سے باہر نکلی نہیں ہے. اب یہ منکی پاکس کی جب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں تو ڈر تو لازمی ہے، لیکن ماہرین کا جو ابھی تک جو تجربہ ہے، آگے کا کوئی نہیں پتا ہو سکتا کہ کون سی بیماری ہو، کس طرح پھیلے گی. لیکن یہ کہ اب یہ صرف انہی اشخاص میں جو کہ منکی پاکس سے متاثر ہیں یا ان کے جسموں پر موجود جسمانی رطوبتوں، زخموں سے براہ راست رابطہ شامل ہے، ڈریسنگ کرنے والے ہیں یا ان زخموں کو چھوا ہے کسی وجہ سے، یا ان کے کپڑے، بستر، تولیہ کا کافی عرصے استعمال کیا ہو، تو ان کو وہ ان کا متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. سانس کی نالی کے ذریعے بھی یہ منتقلی ممکن ہے، لیکن بہت ہی قریب کا رابطہ ہو کہ منہ کے اوپر ہی چھینک دیا اور اس کے جو کیا کہنا چاہیے کہ جو بخارات بھی نہیں، جو ڈراپس ہے، ڈراپلیٹ جو ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے جسم میں لگیں گے یا اس نے چھینکا، وہ ڈراپلیٹ جو ہے آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں چلے گئے. عام طور پر یہ ڈراپلیٹ جو ہوتے ہیں نا، جو چھینکنے عام نارمل چھینک والا جو ہوتا ہے جیسے 6 فٹ دور تک کے متاثر کرتا ہے، یا اس کے جو ہیں ڈراپلیٹ جو اڑتے رہتے ہیں ہوا کے اندر ہے، کہیں AC لگا ہوا ہے، تو یہ ذرا ہیوی قسم کے ہوتے ہیں. یہ اس میں جو ہے یہ آسانی سے دوسرے کو نہیں لگیں گے،
لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ دھوئیں. یعنی کہ اگر ہمارے تو ایک عام سی عادت ہوتی ہے نا، ہم چھینکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں اور وہی ہاتھ جو ہے اپنے کپڑوں پہ مل لیتے ہیں یا اسے وہی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے. اچھا، ہمارے یہاں جو ہے نا ہاتھ ملانے کے شوق بھی کچھ بہت زیادہ ہے، وہ سنت ہے لیکن کچھ عادتاً بھی ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود چھینکے ہیں، ابھی سب کچھ ہے، آپ نے ہاتھ صاف نہیں کیا، ٹیشو پیپر استعمال نہیں کیا، واش نہیں کیا، آپ نے جھٹ ہاتھ بڑھا دیا دوسرے سے ملانے کے لیے. اگر دوسرا بھی اخلاقاً اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے کہ چلو بھائی اب ہاتھ تو ملانا ہی ہے نا، تو کہ دوسرا سب برا مانتا ہے. ہم برا بھی بہت جلدی مانتے ہیں. میری ایک عادت پڑ گئی ہے کووڈ کے بعد سے کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا کسی سے. تو اب جو بھی کوئی ہے، کووڈ 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 ابھی تک چل رہا ہو، یہودی سازش تھی وہ تو ابھی تو. میں بھائی نہیں ملا رہا یار، کووڈ کو چھوڑو. تو میں دوسری چیز ہے، آپ کو بہت سارے انفیکشن ہو سکتے ہیں، عام سے نزلہ کھانسی بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کو، آپ کے انفیکشن کے ذریعے. اور دوسری چیزیں ہیں، دوسرے بیکٹیریا تک ہیں جو آپ کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھوں میں لگیں گے، اور وہ اس نے وہی چیز بغیر ہاتھ دھوئے کھا لی تو کیا ہوگا. اچھا، اسی طرح مارکیٹوں میں یا بہت ہجوم والی جگہوں پہ یا سینما مساجد تک میں بھی یعنی کہ ممکن تو ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگے چھینکنے سے، کھانسنے سے یا دوسرے اور چیزوں سے کے برابر میں ہی آپ کھڑے ہوئے تھے. لیکن فیس ٹو فیس رابطہ یعنی کسنگ یا لپ کسنگ میں بہت زیادہ ممکن ہے. مطلب اس میں تو پھر پھنس گئے. لپ کسنگ ہمارے یہاں تو نہیں ہے اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ممکن چیز ہے، ناممکن چیز تو نہیں ہے نا. جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ہی خاص طور سے بہت ساری ایسی چیزیں کر لیتے ہیں کہ لپ کسنگ ہو گئی، پیار کر لیا پپا، بڑا اچھا بچہ میرا، لیکن آپ نے یہ مصیبت کر دی اس کے لیے. تو یہ زیادہ ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں احتیاط رکھا جائے، ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. یہ کہا جائے گا کہ منکی پاکس جو ہے وہ کسی متاثرہ شخص یا اس کے سامان کے ساتھ قریبی تعلق، رابطے یا کوئی تعلق بنے گا تو اس وقت ہی ممکن ہے. اس لیے یہ کووڈ-19 کی طرح آسانی سے نہیں پھیلتا، لیکن ہمیں اس میں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ مطمئن ہو گیا کہ نہیں جی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے گا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے گی. تو بس حکیم صاحب نے بتایا تھا، وہ ایک ہربلسٹ آئے تھے، انہوں نے تو یہی کہا کہ آسانی سے نہیں پھیلتا. لیکن آسانی سے نہیں پھیلتا، لیکن پھیل گیا تو پھر ایک مشکل تو کر دے گا نا. تو آپ اس کو اپنے آپ کو رکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی بھی شخص کے جسم پر ہونے والی رطوبتوں، خاص طور سے کیونکہ جو آپ سے زیادہ تر آپ میں ڈاکٹرز ہوں گے، ہیلتھ ورکرز ہوں گے یا نرسز یا پیرامیڈیکل اسٹاف جسے ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے ڈریسنگ بھی کرنی ہے، کپڑے بھی بدلوانے میں مدد دینی ہے، کپڑے بھی اٹھا کے ان کے رکھنے ہیں. تو اب اس طریقے سے ان کی رطوبتوں زخموں کے وبا سے نارمل آدمی کو رابطے کے ذریعے یہی ایک دوسرے شخص کو منتقل ہوگا. تو اب تک کی ریسرچ یہی ہے کہ ان لوگوں کو تو سب سے زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، یا گھر والے جو ہوتے ہیں، اگر کوئی گھر میں مرد ہے، بیمار ہے، تو اس کی وائف کو، بچوں کو، ان سے تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے. اور خاص طور سے زخم ہوں یا چھالے ہوں، دانے ہوں، تو ان کو تو پھر تو بہت ہی دور، اس کو تو آئسولیٹ ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ منکی پاکس کیا دوبارہ لاک ڈاؤن یا سفری تبدیلیوں کا یا پابندیوں کا باعث ہوگا؟ تو جیسا کہ ابھی ساری جو کہانی سنائی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وائرس جو ہے نا بہت ہی قریبی رابطوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اس لیے فی الحال تو ایسی پابندیوں کا امکان نہیں ہے. پھر بھی ہم جو ہر بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی ہم کو محتاط رہنا ہوگا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا. اور خاص طور سے اپنے جنسی رویوں، جو کہ بہرحال ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں سب چیزیں. ہمارے جنسی رویے روزانہ آپ اخباروں میں سنتے ہوں گے، اس کو اغوا کیا، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو یہ کیا، بہت ساری چیزیں ہیں عام اسکولوں میں، اور اس میں بھی یہ چیزیں اب دیکھنے میں آتی جا رہی ہیں. جہاں جہاں پکڑے گئے، جو نہیں پکڑے گئے وہ تو اب بہرحال صاف ستھرے ہیں، لیکن جو پکڑے گئے یا جو خبر بن گئی ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. تو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، باقاعدگی سے ہاتھ دھونا ہے، اپنے آپ کو ہجوم والی جگہوں پر جانے سے بچانا ہے، ماسک کا استعمال ہے، چھینکتے کھانستے وقت اپنا بازو یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں. اچھا، ہم لوگ چھینکتے ہیں ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں، ہاتھ دونوں آگے بڑھا دیتے ہیں، اب اس سے منہ چھپاتے ہیں. حالانکہ ہاتھ سے چھینکنے کی بجائے ہمیں کونی جو ہے، کونی سے جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم اپنی ناک کے اوپر رکھیں، وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. یا پھر ہمیں ٹیشو پیپر یا کوئی کپڑا ہونا چاہیے، اور ٹیشو پیپر کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کر لینا چاہیے. اس کو اٹھا کے جیب میں نہیں رکھنا چاہیے. وقتی طور پہ اگر جیب میں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس ٹیشو پیپر کو ڈسپوز آف کریں اور کوئی دوسرا وہ کرے. اور اگر کوئی شخص چھینکتا ہے یا کھانستا وہ نظر آئے، ان کے چھینک رہا ہے، میں تو کہوں گا نارمل میں بھی اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کو منکی پاکس نہیں ہے، بہت شریف آدمی ہے، کوئی ایسا بگڑا ہوا نہیں ہے یہ، تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ اگر وہ چھینک رہا ہے یا کھانس رہا ہے تو ہمیں اس سے
دور رہنا چاہیے، فوراً اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں، کسی بہانے سے ہٹیں یا جان بوجھ بتا کے ہٹیں. تو یہ سب احتیاطیں کر کے ہی نا ہم اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. دوسرے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، ہمیں اپنا امیون سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. اچھا، امیون سسٹم آپ مضبوط کر کیسے سکتے ہیں؟ اس کے اوپر باقاعدہ کئی پروگرام کیے ہیں میں نے. تو اس میں جو ہے نا مضبوط کرنے کے لیے ایک اچھی غذا ہے، پھل ہے، سبزیوں کا استعمال ہے. جتنا اچھا آج کل سارے پھل موجود ہیں. شوگر والوں کو خاص طور سے چاہیے کہ اپنی شوگر کنٹرول رکھیں. شوگر ان کی بڑی بھی اگر ہے، ایچ بی اے ون سی 6+ آ گئی ہے، تو بس وہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں اور ان کو انفیکشن لگنے کا خطرہ بہت جلدی ہوگا. بے شک چاہے کووڈ ہو چاہے منکی پاکس ہو. تو 6 کے اندر ہو، 5.5 ہو، 5.6 7 8 ہے تو بہرحال پھر بھی نارمل ہے، لیکن یہ سارے کام ان کو ابھی تک نہیں کرنا چاہیے. موسم کی نسبت سے یا مناسبت سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا بھی شامل ہے، یعنی کہ ہمیں جوسز پینا چاہیے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. سبزیاں، سلاد ہے، ہر قسم کا پھل ہے وہ استعمال کریں. گرمی سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ہم اگر یہ سب کچھ ہائیڈریٹ بھی نہیں رکھیں گے تو منکی پاکس سے تو نہیں مریں گے، لیکن ہم کوئی بھی لو چل رہی ہے گی یا جس کو ہم ہیٹ ویو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمیں مار ہی دے گی. تو ہمیں ہر طریقے سے جو احتیاطیں ہیں وہ سب ایک ہی جیسی ہیں. کسی بھی دنیا کی کوئی بھی بیماری رکھ لیں، ان سب کے اندر ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں. اگر ڈینگی ہے تو ڈینگی میں بھی جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ نہیں رکھ سکتے تو ڈینگی بھی آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا. تو اسی طریقے سے منکی پاکس سے بچنے کے لیے مزید ہم کیا احتیاطیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. دوسروں سے کہیں کہ بھائی اپنے آپ کو جو ہے اپنے ہائیڈریٹ رکھیں، اپنے آپ کو احتیاط رکھیں. چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں یا کالج کے بچے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلے سے رکھیں. لوگوں کو چاہیے کہ نا وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. بس اصل چیز تو احتیاطی ہے، احتیاطی زندگی ہے. جتنا اچھا ہم اپنے آپ کو احتیاطیں کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے یہ سب چیزیں فائدے مند ہو سکتے ہیں. اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو دوسرے لوگوں کو اور خود کو بھی اس ممکنہ جو ہے کسی بھی بیماری کی منتقلی سے ہم ان کو روک سکتے ہیں. خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو بیماریوں کے لگنے اور شدید ہونے کا خطرہ ہے. اور اس سے پہلے بھی کہتا ہوں بار بار کہ کن کو خطرہ ہے؟ وہ خطرہ ان لوگوں کو ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، خواتین ہیں، یا آپ کو غیر معمولی زخم ہو یا خارش دانے ہوں، شوگر بلڈ پریشر کے لوگ ہوں، تو ان کو فوراً جو ہے اپنے ڈاکٹر یا صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹر سے یا ادارے سے رجوع کریں. دوسرے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے زخم میں چھالوں یا دانوں کو چھونے کی کوشش نہ کریں. ہم ان کو عام طور پہ چھو رہے ہوتے ہیں، چھونے کے بعد تو ہاتھ بالکل بھی صاف نہیں کر سکتے، نہ وہ صاف کرتے ہیں گے، تو اس سے بیماری جو ہے نا پھیلے گی. بیماری اپنے آپ پھیلے گی، اور اگر آپ نے یہی ہاتھ دوسروں کو لگائے یا دوسروں کے زخم چیک کیے یا دوسروں سے کے ناک کان پہ لگا دیا تو اس کو بھی یہ پھیل سکتی ہے. دوسرے جو ہے اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں. یہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں، میں نے اسی کے اوپر خاص طور پہ کوئی پروگرام بھی کیا کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا باقاعدگی سے دھونا چاہیے. جو ہم ہاتھ دھونے کے اوپر تو اتنے وہ ہے کہ یار ہمیں کم سے کم اپنے ہاتھ کو دھونے کے اوپر وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے، پھر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. باقی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، باتھ روم سے آنے کے بعد. صابن سے تو ہاتھ دھونے کا رواج نہیں، ہم تو ویسے ہی ہاتھ دھونے، تو وہ بڑی بات ہے. گھر سے باہر سے آنے کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں. کلینیکل کرنے والے لوگ، ہربلسٹ ہوں یا حکیم ہوں یا ڈاکٹر ہوں، ان کو تو چاہیے کہ مریضوں کو دیکھنے کے بعد خاص طور سے انہیں اپنے ہاتھ ضرور دھو لینے چاہیے. اور کسی بھی ایسے شخص سے قریبی جسمانی رابطے سے گریز کریں، بشمول جنسی رابطے کے. کوئی بھی ایسا شخص جس کو منکی پاکس ہونے کا شبہ ہو تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ اس کو الگ تھلگ رکھیں، اس میں جسمانی رابطے میں نہ رہیں، یا جب تک بیماری کی تصدیق نہ ہو جائے. میں تو کہوں گا کہ اگر اس کو دانے نکلے ہوئے بھی ہیں اور کسی بھی قسم کے ہوں، چاہے وہ چکن پاکس ہو، منکی پاکس ہو، یا اور کوئی سی قسم کا بھی انفیکشن ہو، تو آپ کو دور ہی رہنا چاہیے. نارمل آدمی کو ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل اسٹاف تو اس کے ساتھ پھر بھی کام کرے گئی، لیکن ان کو چاہیے کہ ان سے بالکل دور رہیں اور رابطہ بالکل نہ کریں جب تک بیماری کی تصدیق نہ ہو جائے یا علامات جو ہے نا بالکل اس کو ٹھیک نہ ہو جائیں. وہ آئسولیشن میں ہی رہے تو بہتر ہے. اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جس کو منکی پاکس ہونے کا شبہ ہے اس سے الگ تھلگ رہیں، کوئی رابطہ نہ کریں، اس کی جلد، اس کے زیر استعمال کپڑوں، تولیوں سے دور رہیں، تو اس بات کا یقینی امکان ہے کہ آپ کو منکی پاکس نہیں ہوگا. پر لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یقین کر لیں کہ آپ نے یا آپ کے کسی دوست نے حال ہی میں کسی افریقہ کے کسی ملک کا سفر تو نہیں کیا. جتنی حد تک اگر آپ یہ چیز کر لیں گے
تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور خاص طور سے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی نہیں چاہیے کہ جو افریقہ سے یا ایسے جگہ سے جو فلائٹس آ رہی ہیں, کنیکٹنگ فلائٹس ہیں, جس میں آپ لوگوں کو شبہ ہو کہ ان کے پاسپورٹ پہ کہ جی افریقہ بھی گئے تھے اور ادھر بھی گئے تھے, تو ان کو ہے فوراً ان کو یا تو آئسولیشن میں رکھیں یا ان کو چیک کریں کہ ان کے ساتھ یہ مرض تو لے کے نہیں آ رہے ہیں, کوارنٹین کر دیں ایسے لوگوں کو. تو ان شخص کے ساتھ جو رابطہ ہے, وائرس حملہ آور ہوا ہے, دانے ہوں, بخار ہو یا چکن پاکس ہو, کچھ بھی ہو, اس ٹائپ کی ساری چیزوں کو اس سے محفوظ کرنا چاہیے. آخر میں ایک مختصر سا جائزہ ہے یا آپ سمری ہے کہ منکی پاکس ہے کیا. تو میں مختصر سا اس کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو متاثرہ جانور سے دوسرے جانوروں اور ان سے انسانوں کو, اور متاثرہ انسانوں سے دوسرے انسانوں تک پھیلتا ہے. اب تک کے ریکارڈ کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں, اور یہ وائرس جو ہے 100 سے زیادہ اموات کا باعث بن چکا ہے. زیادہ تر لوگ بغیر علاج یا احتیاط کے ساتھ صحت یاب ہو جاتے ہیں, لیکن کمزور امیونٹی والے لوگ, بزرگ لوگ, یعنی کہ زیادہ شدید بیمار لوگ, بچے اور حاملہ خواتین کے شدید متاثر ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. میں نے اس کے اوپر ایک پوسٹ بنا کے جو تھی سب, یعنی کہ جو مختلف جو ہمارے گروپس ہیں گے ان کے اندر ڈال بھی دی تھی, یہ جو مختصر سا جائزہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں. وہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا لوگوں میں پھیلائیں, اور دوسرے گروپوں میں جو آپ لوگوں کے ہوں گے 50 سینکڑوں لوگ ہوں گے, ان تک اس بات کو پہنچا دیں کہ مختصر سا بھی ہے یہ, ایک آسان سا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کہ جو چیز میں نے ابھی آدھے گھنٹے میں بولی ہے کہ وہ 5 منٹ کے اندر ہی یا 3 منٹ کے اندر ہی اس کو پڑھ لیں گے. اچھا, اس کی علامات میں جو ہے وہ کیا ہے گا. ابتدائی جو علامات ہوتی ہیں اس میں بخار ہوگا, سر میں درد ہے, کمر کا درد ہے, سردی لگنا. اب سردی لگنا آج کل جو ہے ملیریا بھی پھیلا ہوا ہے, ملیریا کا بھی عالمی دن بھی منایا جا رہا تھا پچھلے دنوں. تو اس وقت یہ بھی ہے, تو ہمیں ہر چیز مانیٹر کرنی ہوگی. جسم پٹوں میں درد اور سوجن ہے. اس کے بعد پورے جسم پر دانے جو کہ چھالے نما ہوتے ہیں, چیچک کے انداز سے ملتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیچک, کیونکہ چیچک عام طور پر بڑوں کو نہیں نکلتی, چھالے والی چیزیں خطرہ تو اس دفعہ کافی لوگوں کو سننے میں آئی ہے, دیکھا بھی ہے, لیکن یہ کہ چیچک بچوں والی جو ہوتی ہے وہ چکن پاکس نہیں ابھی تک دی. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے, یہ چہرے سے شروع ہو کر ہاتھ, پاؤں اور جسم کے دوسرے حصے تک پھیلتے ہیں. ان میں سخت خارش ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور کچھ دنوں میں دانے سوکھ کر گر بھی جاتے ہیں. عام طور پر انفیکشن 14 سے 21 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا دانے, لیکن یہ جو اس کے جو گڑھے ہوتے ہیں نا, یہ گڑھے بالکل چکن پاکس کی طرح آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو بچپن میں بہت شدید نکلی تھی, ان کے چہرے پہ یا جسم پہ اکثر گڑھے سے رہ جاتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے, چھالے بننے ہوتے ہیں, سوکھ بھی جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن وہ نشان جو ہے نا ابھی تک وہ رہ جاتے ہیں, وہ نہیں ختم ہوتے. تو انفیکشن عام طور پر 14 سے 21 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. آپ کو مکمل ٹھیک ہونے کے لیے 1 مہینہ تو آپ کہیں نہیں گیا. بس محفوظ کیسے رہیں گے کہ ابھی تک یہ بیماری کیونکہ زیادہ تر سیکس ورکر آدمی سے آدمی کو پائی گئی ہے, لیکن دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے ایسے لوگوں میں جن میں شک ہو کہ منکی پاکس سے, ان سے دور رہیں. ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں, ان کے استعمال کے کپڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, زیادہ قریبی تعلق سے بچیں. جبکہ ہیلتھ ورکرز کو بھی چاہیے کہ وہ حفاظتی اقدامات پر اپنی توجہ دیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کیونکہ اگر ہیلتھ ورکر یا ڈاکٹرز کو لگے گی, پھر وہ اپنے گھر جائیں گے تو اپنے گھر میں جا کے دوسروں کو لگائیں گے. تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو شروع سے ہی احتیاط کر لیں, تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں اور گھر والے بھی محفوظ رہیں. احتیاط ہی سب سے بہتر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ ہو گیا میرا لیکچر. چلو لیپ ٹاپ بند کر